بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر۔ یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر ان سے پوچھتے ہیں، کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بلا سیدنا عمر کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم پہ یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپسی اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں حضرت عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی بہت متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا۔ خود سیدنا عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زاد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جانتے ہو اسے؟ ابو ذر: نہیں جانتا اسے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں نے اس کی چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین: پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد۔ عمر: بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ و جامع کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے شخص، اگر تو لوٹ کر بھی نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین: اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا بھی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا: ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو آپ؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا: اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افواہ درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر، اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری افواہ درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر
کہ کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اور اے اللہ جزائے خیر دے اپنے بے بس بندے کو جس نے ترجمہ کر کے اس کو پیغام کو اپنے احباب تک پہنچایا۔ اے اللہ جزائے خیر دینا ان کو بھی جن کو یہ پیغام اچھا لگے اور وہ آگے دوستوں کو بھیجیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں امید ہے آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ مزید سٹوری دیکھنے کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔